بس جو اللہ کو منظور۔ پہلا منظر، امی مجھے نہیں کرنی اپنے گاؤں والے کزن سے شادی، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کا آئی کیو گائے بھینس اور فصل وغیرہ سے اوپر نہیں ہے۔ ارے بیٹا تو کیا ہوا، ابھی تو دیکھ اکلوتا بیٹا ہے وہ اپنے والدین کا، کوئی بہن نہیں کوئی بھائی نہیں، راج کرے گی میری شہزادی راج۔ لیکن امی مجھے لگتا ہے وہ لوگ دولت کے بھی لالچی ہیں، پتہ ہے نہ آپ کو سالوں سال فون تک نہ کرنے والے ننیالی رشتہ دار ابا کے 20 لاکھ کے پرائز بانڈ کا سن کر کیسے بھاگے چلے آئے تھے حال احوال پوچھنے۔ میری بچی سب وہم ہے، لالچ والچ کیا، بس خوشیوں میں شریک ہو گئے تو کیا ہوا۔ لیکن امی، بس کوئی لیکن ویکن نہیں، تمہیں پڑھایا لکھایا اس مقام تک پہنچایا، اب تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے سر میں انکار کی مٹی ڈال کر انہیں شرمندہ کرنا چاہتی ہو۔ لالچی ہیں بھی تو کیا ہوا، ہم تمہیں کو فقیر لگتے ہیں، گھر کی پہلی خوشی ہے جی کھول کر جہیز دیں گے، بس خبردار جو کچھ الٹا سیدھا سوچا، ہم ماں باپ ہیں تمہارا برا تھوڑی نہ چاہیں گے، بس میری بچی اللہ بہتر کرے گا۔ دوسرا منظر، اف بیگم اب کیا کریں بتاؤ، تم سے کہا بھی تھا کہ جہیز پہلے بھجوا دیتے، اب کیا کریں، شادی ہو گئی ہے، 2 دن بعد ولیمہ ہے اور آج یہ ڈکیتی کی واردات۔ او میرے خدا، ظالموں نے کچھ نہیں چھوڑا، میری بچی کے جہیز کا ایک تنکا تک لوٹ کر لے گئے، خدا غارت کرے۔ حوصلہ رکھیں اب، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، بس اللہ ہماری بچی کو کسی ازماش سے بچائے، میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے۔ تیسرا منظر، 1 سال بعد ہنا بڑے ٹھاٹ سے بیاں کر لائی تھا نا اماں، تم اسے اب دیکھ لو کیسا کھیل کھیلا ہے اس کے ماں باپ نے، ڈکیتی نے نام پر سارا جہیز غائب کر دیا۔ کان کھول کر سن لو تمہیں تمیری باپ کے گھر چھوڑ کر آ رہا ہوں، میرا ہاتھ تنگ ہے، آج کل فصل بھی پوری نہیں ہوئی، سوچا تھا کہ تمیری نصیب سے کچھ ہاتھ پاؤں ماروں گا، لیکن اب تو یہ لگتا ہے میرے نصیب پر سیاہی تم نے ہی پھیر دی ہے یا کر۔ آخری منظر، بیٹی کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو اور تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اتنی دور سے اکیلی چلی آئیں، اس بدذات کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ حاملہ عورت اتنا لمبا سفر۔ ارے ارے یہ تمہارا رنگ پیلا کیوں پڑ رہا ہے، بیٹا تم ٹھیک تو ہونا؟ کچھ نہیں اماں، بس جو اللہ کو منظور۔